السلام علیکم۔ رام اور شام نے باپ کا حکم پاتے ہی اس پر حملہ کر دیا اور وہ دو مختلف سمتوں سے اس پر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن فاروق بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ وہ ربن کا تربیت یافتہ تھا۔ اس نے نہ صرف لڑکوں کا وار روکا بلکہ دائیں جانب سے آنے والے کی کلائی تھام کر اس زور سے موڑی کہ وہ کرہ کر رہ گیا اور اس کے ہاتھ سے ڈنڈا نکل گیا۔ وہ ڈنڈا فاروق نے جھپٹ لیا اور بائیں طرف سے دوبارہ حملہ آور ہوتے لڑکے کے ڈنڈے پر ضرب لگائی۔ لڑکے نے ڈنڈا ہاتھ سے نہیں چھوڑا، لیکن اس کا رخ ضرور بدل گیا۔ فاروق نے اسے موقع دیے بغیر دوسری ضرب اس کے کولہے پر لگائی۔ ضرب لگاتے ہوئے اس نے خیال رکھا تھا کہ اس کی شدت زیادہ نہ ہو، اس کے باوجود لڑکا بلبلا کر رہ گیا۔ بھائی کو مار کھاتا دیکھ کر پہلے ہی اپنا ڈنڈا گنوا دینے والا جوش میں آ گیا اور پیچھے سے آ کر فاروق کے ساتھ چمٹ گیا۔ فاروق نے اپنے بائیں ہاتھ کی کوہنی پیچھے لے جا کر اس کی پسلیوں پر ضرب لگائی تو وہ ڈکرا کر پیچھے گرا۔ بیٹوں کی درگت بنتے دیکھ کر آدمی خود بھی درمیان میں کود پڑا، لیکن اس موقع پر منو نے کمرے میں انٹری دی اور اگلے ایک آدھ منٹ میں وہاں کوئی ان سے مقابلہ کرنے کے لائق نہیں رہا تھا۔ پارو نامی لڑکی اور اس کی ماں سرسوتی اس صورتحال پر حیران پریشان ایک دوسرے سے چمٹی سسکیاں لیتی رہیں، جبکہ مار کھا کھا کر ادموا ہو جانے والا اکبر بھی ایک کونے میں سمٹا آنکھیں پھاڑے سب کچھ دیکھتا رہا۔ سب کچھ اتنی تیزی اور خاموشی سے ہوا تھا کہ عورتیں تک اپنی فطرت کے مطابق چیخو پکار نہیں مچا سکی تھیں۔ تم لوگ کون ہو بھائی؟ آخر اکبر نے ہی ہمت کی اور سراسیمہ لہجے میں فاروق اور منو سے بیک وقت دریافت کیا۔ اس کی حیرانی اور سراسیمگی فطری تھی۔ یقیناً اس کا زندگی میں پہلی بار ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا جنہوں نے اتنی قلیل مدت میں 3 افراد کو لمبا لٹا دیا تھا، وہ بھی ایسی تکنیک سے کہ ان تینوں میں سے نہ تو کوئی زخمی ہوا تھا اور نہ ہی کسی کی آواز نکلی تھی۔ اصل میں فاروق نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے ربن کے سکھائے چند ایسے داؤ استعمال کیے تھے کہ جسم کے مخصوص حصوں پر لگنے والی مخصوص انداز کی ضربوں نے انہیں فوری طور پر بے ہوش کر دیا تھا۔ امید تھی کہ 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر وہ تینوں بآسانی ہوش میں آ جائیں گے۔ ہمارے بارے میں سوال جواب بعد میں کر لینا، پہلے یہاں سے نکلو۔ جان بچانے کا یہ جو موقع ملا ہے اسے ضائع کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ فاروق نے ڈپٹنے کے انداز میں کہا تو وہ گڑبڑا کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی حرکت کے انداز سے ظاہر تھا کہ اسے شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ منو نے از خود آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، جبکہ فاروق دونوں خواتین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئی تھیں اور اپنے گھر کے مردوں کے قریب بیٹھی انہیں ہلا جلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ شاید انہیں لگ رہا تھا کہ ان تینوں کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ فاروق بڑی عمر کی خاتون سے مخاطب ہوا اور نرمی سے بولا، پریشان مت ہوں خالہ جی، یہ لوگ صرف بے ہوش ہیں اور تھوڑی دیر میں خود ہوش میں آ جائیں گے۔ آپ لوگوں کو جو تکلیف پہنچی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اس لڑکے کی جان بچانے کے لیے یہ سب کرنا میری مجبوری بن چکی تھی۔ اس ناس پیٹے کو خود اپنی زندگی کی چنتا نہیں ہے تو کوئی اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کتنا سمجھایا تھا اسے کہ پارو کو بھول جائے، پر اس نے پارو کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ادھر یہ حال ہے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک دیش میں رہنے کو راضی نہیں ہیں اور یہ چلا ہے برہمن کی لڑکی سے عشق لڑانے۔ ابھی تم نے بچا لیا ہے، پر کب تلک بچے گا؟ پارو کے پتا جی کبھی اس کی جان لے کر چھوڑیں گے؟ عورت نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے خفا سے لہجے میں کہا تو فاروق جواباً سر کو محض تفہیمی جنبش دے کر رہ گیا۔ کچھ بولنے کے لیے تو تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ ہم اب چلتے ہیں۔ اس نے ذرا کی ذرا لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ منو اور اکبر اس کے ساتھ تھے۔ اس بار انہوں نے گھر کا سامنے والا دروازہ استعمال کیا۔ پارو ماں کو وہیں چھوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ اپنا خیال رکھنا اکبر۔ جانے کس فکر میں اس نے اکبر سے یہ جملہ کہا۔ میری فکر نہ کرو پارو، میں ٹھیک ہوں۔ اکبر نے ہر عاشق صادق کی طرح اپنی تکلیف کو چھپاتے ہوئے اسے تسلی دی اور فاروق کے اشارے پر اس کے پیچھے لپکا۔ پیچھے پارو نے آہستہ سے دروازہ بند کر لیا۔ کیا ارادہ ہے نوجوان؟ کہو تو تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ باہر نکل کر فاروق نے اس سے دریافت کیا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا، اکبر نے جواب دیا۔ یقیناً اسے اپنے ان اجنبی ہمدردوں کے بارے میں تجسس تھا اور وہ یہ تجسس دور کرنے کے لیے ہی ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ جیسی تمہاری مرضی۔ فاروق نے اس کے فیصلے سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ آپ لوگوں نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔
منو کے سہارے سے چلتے ہوئے اس نے اپنا تجسس دور کرنے کی کوشش کی۔ ہم مسافر ہیں، بمبئی جا رہے تھے کہ راستے میں مجبوراً یہاں اترنا پڑا۔ سوچا آئے ہیں تو یہاں کی سیر کر لی جائے۔ ابھی گھوم گھام کر واپس اپنے ہوٹل جا رہے تھے کہ وہاں سے گزرتے ہوئے اندر کی سچویشن کا اندازہ ہوا اور تمہارے لیے ہمدردی محسوس کر کے تمہاری مدد کرنے پہنچ گئے۔ فاروق نے اس کی بات کا جواب دیا، بڑے نیک دل لوگ ہیں آپ، ورنہ یہاں تو خون کے رشتے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر مدد کے لیے نہیں آتے، الٹا منہ موڑ لیتے ہیں۔ اکبر نے دکھی سے لہجے میں کہا تو فاروق کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اس نے تسلی دینے کے انداز میں اس کے شانے کو تھپکا اور بولا، یہ دنیا اتنی بھی بری نہیں ہے دوست، یہاں دونوں طرح کے لوگ رہتے ہیں، بس یہ قسمت کی بات ہے کہ کس کا واسطہ کس سے پڑتا ہے۔ تم اگر چاہو تو ہمیں اپنے بارے میں تفصیل سے بتا سکتے ہو، ہم سے جس حد تک ہو سکا تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ بھائی جان، لیکن آپ نے ابھی تک مجھے اپنا نام تو بتایا نہیں، اکبر نے مہذب لہجے میں کہا۔ اپنے انداز گفتگو سے وہ پڑھا لکھا اور اچھے خاندان کا فرد لگتا تھا۔ میرا نام فاروق ہے اور یہ میرے دوست موہن داس ہیں، انہیں ہم پیار سے منو بھی کہتے ہیں۔ میرے دو ساتھی ہوٹل میں بھی ہیں، ان سے وہاں پہنچ کر تمہاری ملاقات ہو جائے گی، باقی کی بات چیت بھی ہم وہیں چل کر لیں گے، ہوٹل آنے ہی والا ہے۔ فاروق نے اس سے کہا تو اس نے تابیداری سے سر ہلا دیا۔ اب اس نے خود کو منو کی گرفت سے بھی آزاد کروا لیا تھا اور بغیر سہارے کے چل رہا تھا۔ یقیناً چلتے رہنے سے اس کا خون رواں ہو گیا تھا اور اب وہ چلنے میں پہلے جیسی تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کے کپڑوں کی حالت مناسب نہیں تھی، گریبان پھٹ گیا تھا اور ایک دو جگہ خون کے دھبے بھی تھے، اس لیے پارو کے گھر سے نکلتے ہی منو نے اپنی چادر اسے اڑا دی تھی۔ راستے میں پہرا دینے والوں سے بھی واسطہ پڑنے کا امکان تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اکبر کا حلیہ مشکوک نظر نہ آئے۔ یہ تو فاروق اور منو نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ پہرا دینے والے خاموشی سے پہرا دے رہے ہیں اور راہ چلتے کسی فرد سے کوئی تعرض نہیں کر رہے۔ اصل میں یہ پہرے داری محض اپنی حفاظت کی غرض سے تھی اور خوفزدہ لوگوں کو فکر تھی کہ کہیں سے ان پر حملہ نہ ہو جائے۔ حملے جتھے کی صورت میں کیے جا رہے تھے، اس لیے اکا دکا آدمیوں سے کسی کو کوئی خوف تھا بھی نہیں۔ وہ لوگ ہوٹل پہنچے تو گولو اور کیتھرائن نے سکون کا سانس لیا۔ فاروق کی ہدایت پر کیتھرائن نے اکبر کا معائنہ کیا۔ ڈنڈوں کے ضربات نے اس کے سارے جسم خصوصاً ہاتھ پیروں پر نیل ڈال دیے تھے، کہیں کہیں سوجن بھی آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ اس کی کوئی ہڈی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ ایک آدھ جگہ سے کھال پھٹنے سے خون بہہ کر جم گیا تھا۔ کیتھرائن نے جمے ہوئے خون کو صاف کر کے مرہم وغیرہ لگایا اور ساتھ ہی درد رفع کرنے والی گولیاں بھی کھانے کو دیں۔ گولو ہوٹل کے باورچی خانے تک جا کر ایک گلاس ہلدی ملا نیم گرم دودھ اور چائے بنوا کر لے آیا تھا۔ اس وقت ہوٹل کا باورچی خانہ بند ہو جاتا تھا، لیکن ایک بیرے نے بھاری ٹپ کی پیشکش میں یہ فرمائش پوری کر دی تھی، ہاں تو میاں اکبر سناؤ اپنی داستان، ہم سب ہمتن گوش ہیں۔ اکبر کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور ان کے پاس گرما گرم چائے کی پیالیاں آئیں تو فاروق نے ہلکے پھلکے لہجے میں اکبر سے فرمائش کی۔ وہ بھی تیار ہی بیٹھا تھا کہ کوئی ہمدرد ملے اور اپنی داستان سنائے، چنانچہ فوراً ہی شروع ہو گیا۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو پیدا ہی ذرا سخت قسمت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میری زندگی کا پہلا المیہ میرے والد اور والدہ کی شادی تھا۔ والد کی حسن پرست فطرت نے والدہ کو بطور شریک حیات پسند نہیں کیا اور وہ میری پیدائش کے بمشکل 6 ماہ بعد تک ہی انہیں برداشت کر سکے، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس وقت تک میرے دادا حیات تھے اور دادا کی موجودگی میں والد کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے دوست کی بیٹی کو گھر بدر کر سکیں۔ دادا نہیں رہے تو انہوں نے خود مختاری کا فائدہ اٹھا کر سب سے پہلے ناپسندیدہ بیوی سے جان چھڑائی اور طلاق کے 2 ماہ بعد ہی دوسری شادی بھی کر لی۔ والدہ میرے ساتھ اپنے میکے میں بھائی کے گھر پر رہنے پر مجبور ہو گئیں۔ وہاں ہم ماں بیٹے کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو مجبور اور ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری دل گرفتہ والدہ اس صورتحال کو زیادہ طویل عرصے برداشت نہیں کر سکیں اور جب میں صرف 7 سال کا تھا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ماموں اور ممانی نے چاہا کہ مجھے میرے والد کے پاس بھجوا دیا جائے، لیکن اس عرصے میں میرے والد کی 3 مزید اولادیں ہو چکی تھیں اور انہیں میری قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے میرا ماہانہ خرچہ دینے کے وعدے کے ساتھ ماموں کو مجھے اپنے گھر میں ہی رکھنے پر راضی کر لیا۔
میں نہیں جانتا کہ انہوں نے یہ وعدہ کس حد تک نبھایا، کیونکہ ماموں آئے دن مجھے یہ تانے دیتے رہتے تھے کہ میرا باپ وعدے کے مطابق میرا خرچہ پابندی سے نہیں بھجوا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ والد کے وعدے کے بعد ہی سے مجھے تعلیم کے لیے اسکول بھیجا جانے لگا تھا، اور والد کی زندگی تک یہ سلسلہ جاری رہا، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ میرے والد نے اپنا وعدہ نبھایا ہوگا، ورنہ ماموں اپنے ذاتی خرچے پر ہرگز مجھے تعلیم نہیں دلواتے۔ جیسا کہ والد کے انتقال کے بعد ہوا کہ میں اپنی خواہش کے باوجود آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکا، اور ماموں نے مجھے اپنے ایک دوست کی دکان پر بٹھا دیا۔ دکان کریانے کی تھی اور مردوں کے علاوہ عورتوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ پاروتی بھی اپنے گھر کا سودا لینے کبھی اکیلی اور کبھی اپنی ماں کے ساتھ آتی تھی۔ بس وہیں سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کی شمع روشن ہوئی، اور ہم مذہب کا فرق بھول کر ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ کسی طرح پارو کی ماں پر یہ بات کھل گئی، اور اس نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ میں بڑی مشکل سے پارو کی ایک سہیلی کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو سکا، اور کبھی کبھار رات میں چھپ چھپا کر اس کے گھر اس سے ملنے لگا۔ جس رات مجھے جانا ہوتا تھا، پارو کی سہیلی سے اسے پیغام بھیج دیتا تھا، اور وہ میرے لیے پچھلی طرف کا دروازہ کھلا رکھتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن پارو کے باپ کی آنکھ کھل گئی، اور پھر آگے جو کچھ ہوا وہ سب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی تھا۔ اکبر نے ایک سانس میں ہی اپنی پوری داستان کہہ سنائی، جسے سن کر فاروق کے ماتھے پر ذرا سی شکنیں پڑیں۔ پھر وہ تحمل سے بولا، دیکھو اکبر، سب باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ جو تمہارا پارو والا سلسلہ ہے، اسے میں آگ سے کھیلنے کے مترادف قرار دوں گا۔ مذہب کا فرق بہت بڑی بات ہوتی ہے، جسے نظر انداز کرنا دونوں فریقین کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ پھر آج کل تو فضا بھی ایسی ہو گئی ہے کہ ہندو ویسے ہی مسلمانوں کی جان کے درپے ہو رہے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج ہم دخل اندازی نہ کرتے تو پارو کے گھر والے تمہیں قتل کر کے چپکے سے تمہاری لاش ٹھکانے لگا دیتے۔ مذہب کا فرق نہ بھی ہوتا تو کسی لڑکی سے یوں رات کی تاریکی میں اس سے ملنے کے لیے جانا کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ یہ تو لڑکی کو بدنام کرنے والی بات ہے، اور جسے چاہا جائے اس کی عزت کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فاروق بھائی، لیکن میں کیا کرتا؟ پارو کو دیکھنے اور اس سے باتیں کرنے کی اتنی بے قراری ہوتی تھی کہ میں یہ راہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پر یقین جانیے، گنتی کی ان چند ملاقاتوں میں میں نے رات کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر کبھی اسے چھونے کی کوشش تک نہیں کی۔ مجھے اس کی عزت کا کتنا خیال ہے، اس چیز کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب اس کے بھائی مجھے بے دردی سے مار رہے تھے تو میں نے اپنے ہونٹوں سے ایک چیخ تک بلند نہیں ہونے دی کہ کہیں کوئی آواز سن کر محلے دار وہاں نہ آ جائے اور پارو کی بدنامی نہ ہو۔ اکبر نے اپنی صفائی پیش کی۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ پارو سے خفیہ ملاقاتیں تمہاری غلطی ہے۔ تمہاری پارو سے محبت پر میں اعتراض نہیں کروں گا کہ یہ انسان کے اختیار سے باہر کی بات ہے، دل کس پر آ جائے کچھ معلوم نہیں، لیکن باقی معاملات میں خود کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ تم یہی سوچو کہ تمہاری اس محبت کا کوئی خوشکن انجام نہیں ہو سکتا۔ نہ پارو کے گھر والے اسے اجازت دیں گے کہ وہ ایک مسلمان سے شادی کر لے، اور نہ ہی تمہیں تمہارا مذہب ایک ہندو لڑکی سے شادی کی اجازت دیتا ہے۔ تو پھر معاملات کو اس حد تک آگے لے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بے اختیاری میں ایک غیر مذہب کی لڑکی سے محبت ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن باقی تو تمہیں خود پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ تمہارے پاس تو اپنا گھر تک نہیں ہے، خود ماموں کے گھر میں رہتے ہو۔ اگر کسی طرح لڑکی کو بھگا کر بھی لے آئے تو اسے رکھو گے کہاں؟ فاروق اسے تلخ حقائق کا احساس دلا رہا تھا۔ ان ساری باتوں کے بارے میں نے بھی سوچا تھا بھائی جان، اور پارو کو بھی احساس دلایا تھا۔ وہ بولی کہ میں تمہاری خاطر مسلمان ہو جاؤں گی، پھر تم مجھے یہاں سے لے چلنا، ہم دونوں کہیں اور کسی دوسرے شہر میں جا کر رہ لیں گے۔ مجھے پارو کی یہ تجویز اچھی لگی۔ آج کل میں پیسے جوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، تھوڑی رقم جمع ہو جائے گی تو میں اور پارو یہ شہر چھوڑ دیں گے۔ اکبر نے اسے اپنے مستقبل کے پروگرام سے آگاہ کیا۔ آج جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد تو تمہیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ پارو کے باپ بھائی سب تمہیں جانتے ہیں۔ آج ہم تمہیں وہاں سے بچا کر لے آئے، وہ لوگ پھر کسی اور دن موقع دیکھ کر تمہیں گھیر لیں گے۔ آج کے بعد تمہارا اس شہر میں رہنا خود تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ فاروق نے اسے خطرے سے آگاہ کیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں فوری طور پر شہر کیسے چھوڑوں؟ اکبر پریشان نظر آنے لگا۔ اگر رقم کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میری طرف سے اتنا انتظام ہو جائے گا کہ سفر کے علاوہ کچھ عرصہ
کسی دوسری جگہ قیام کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ آگے تو تم جوان آدمی ہو، اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر ہی لوگے۔ فاروق نے اس کم عمر نوجوان کے لیے اپنے دل میں ہمدردی محسوس کرتے ہوئے اسے پیشکش کی۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی جان، اس کی پیشکش پر اکبر کھل اٹھا۔ لیکن میں نے پارو کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑنے کا عہد کیا ہوا ہے، میں اسے چھوڑ کر یہاں سے نہیں جا سکتا۔ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہو تو کیسے لے جاؤ گے؟ کیا اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہے؟ فاروق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں کوشش کروں تو اس کی سہیلی کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے۔ اکبر کے انداز میں دبا دبا جوش تھا۔ ظاہر ہے وہ پہلے ہی پارو کے ساتھ یہ شہر چھوڑنے کا خواب دیکھ رہا تھا، اب ایک سبیل پیدا ہوئی تو اس کو تو خوش ہونا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، ہم کل دوپہر تک یہاں ہیں، اس دوران میں اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ فاروق نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ اس کا جولیٹ کے ہجر میں تڑپنے والا دل تھا جس نے اسے اس فیصلے پر آمادہ کیا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ اگر وہ دو چاہنے والوں کو ملانے کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو ضرور کرے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی جان، آپ کے اس احسان کے بدلے میں ساری زندگی میں آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کسی کو غلام بنانے کا کوئی شوق نہیں، تم خوش رہو، میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ فاروق نے اس کے شانے کو دھیرے سے تھپکا۔ اس کے بعد وہ سب سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے۔ تھکن نے سب کو فوراً ہی سلا دیا، البتہ اکبر کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ صبح وہ ناشتہ کیے بغیر ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ واپس آیا تو کچھ خوش اور گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک گٹھڑی بھی تھی۔ فاروق کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی بتانے لگا کہ ماموں کے گھر سے اپنے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لے آیا ہے۔ ماموں نے خود اسے اپنے گھر سے دفان ہونے کا حکم سنایا تھا، کیونکہ پاروتی کے باپ بھائی اسے تلاش کرتے ہوئے ماموں کے گھر پہنچ گئے تھے اور انہیں بہت دھمکیاں دی تھیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اکبر جہاں بھی دکھائی دیا اسے جان سے مار دیں گے۔ اکبر چھپ چھپا کر وہاں سے نکلا تھا کہ کہیں راستے میں کسی جگہ ان لوگوں سے مٹ بھیڑ نہ ہو جائے۔ لڑائی جھگڑے سے ڈرنے کی بات نہیں تھی، لیکن جب وہ شہر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا تو اچھا تھا کہ یہ وقت سکون سے گزر جائے۔ وہ پارو کی سہیلی کو اس تک اپنا پیغام پہنچانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، اور اب یہ پارو پر تھا کہ وہ ریلوے اسٹیشن تک کس طرح آتی ہے۔ ساری بات سن کر فاروق نے اسے دلاسا دیا اور ہدایت کی کہ اب وہ ہوٹل سے باہر نہ نکلے۔ اکبر نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، لیکن سارا وقت مضطرب رہا۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے فاروق اور اس کے ساتھیوں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ فاروق اور منو تھانے جا کر باقی کی کارروائی نمٹا آئے اور دوپہر کے کھانے کے بعد اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن پہنچ کر تو اکبر کا اضطراب انتہا کو پہنچ گیا اور وہ بے قراری سے پارو کی راہ تکنے لگا، لیکن اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کی مطلوبہ گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر رکی۔ فاروق کے ساتھیوں نے سامان اندر رکھوایا اور ماسوائے فاروق کے وہ سب اندر جا بیٹھے۔ وہ آئی کیوں نہیں؟ اس کے بغیر میں کیسے یہاں سے جا سکتا ہوں؟ اکبر دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اسی وقت گاڑی نے وسل دی۔ فاروق نے اکبر کے شانے پر ہاتھ رکھا، جواب میں اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اسی دم چادر میں لپٹی ایک لڑکی تیزی سے اکبر کی طرف بڑھی۔ اکبر بھی اسے دیکھ کر بے قراری سے چند قدم آگے بڑھا، لیکن فاروق کی نظریں ان دونوں کی بجائے پیچھے دکھائی دیتے پارو کے باپ اور بھائیوں پر تھیں۔ کیا ہوا وجنتی؟ پارو کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ فاروق کی نظریں پارو کے باپ اور بھائیوں پر جمی ہوئی تھیں، اور کان وہ سوالات سن رہے تھے جو اکبر نہایت بےتابی کے ساتھ چادر پوش لڑکی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ نہیں آئی اکبر بھائی، اس نے آپ کے لیے یہ چٹھی بھیجی ہے۔ چادر پوش لڑکی نے اپنا ہاتھ چادر سے باہر نکال کر اکبر کی طرف ایک لفافہ بڑھایا اور عجلت سے بولی، اچھا میں چلتی ہوں، میرے پتی وہاں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا اشارہ چائے کے سٹال پر کھڑے آدمیوں میں سے کسی کی طرف تھا، لیکن نہ تو اچانک گمسم ہو جانے والے اکبر نے توجہ دی اور نہ ہی لمحہ بلمحہ قریب آتے پارو کے باپ بھائیوں کی طرف متوجہ فاروق نے اس طرف دیکھا۔ وجنتی خود بھی جلدی میں تھی، اس لیے فوراً قدم اٹھا کر چل پڑی۔ عین اسی وقت پارو کا شام نامی بھائی ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سائز کے مضبوط ڈنڈے سے اکبر پر حملہ آور ہوا۔ اکبر کو اس حملے کی ذرا برابر بھی خبر نہیں تھی، اور وہ ایک ٹک اپنے ہاتھ میں موجود اس سفید لفافے کو دیکھ رہا تھا جو پارو کی جگہ اس تک پہنچا تھا۔ پوری طرح چوکنا فاروق اگر شام کے ہاتھ کو درمیان میں ہی تھام کر جھٹکا نہ دیتا تو یقیناً اکبر کی کھوپڑی کھل گئی ہوتی۔ شام کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیے لیے ہی فاروق نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دوسرے بھائی رام کو ایک لات رسید کی
اب اکبر بھی اپنی کیفیت سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے پارو کے خط کو نہایت پھرتی سے اپنی جیب میں منتقل کیا اور خود پارو کے باپ کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ وہ خود کو آزاد کروانے کے لیے زور لگانے لگا، لیکن اکبر کے جوان بازوؤں کی گرفت اس کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھی۔ اکبر چاہتا تو اسے اٹھا کر زمین پر پٹک سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور گڑ گڑاتے ہوئے التجا کی، نہ کرو چاچا جی، یہ سب کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ ایسے تو اس کی بدنامی ہو جائے گی۔ اس سے مراد اس کی پاروتی تھی۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو چور ہے۔ کل رات تو میرے گھر میں چوری کرنے گھسا تھا، تو نے میری پتنی کے گہنے چرائے ہیں۔ اکبر کی نیچی آواز کے مقابلے میں بڈھے کی آواز بہت بلند تھی، اور ارد گرد موجود کئی لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ادھر ٹرین وصل پر وصل دے رہی تھی۔ اندر سوار فاروق کے ساتھیوں نے کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا تو انہیں فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ فاروق اور اکبر اس جھمیلے سے فوری طور پر اپنی جان چھڑا کر کسی بھی لمحے چلنے کے لیے تیار ٹرین میں سوار نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ منو تو فوراً ہی ان لوگوں کی مدد کے خیال سے باہر کود پڑا، جبکہ گولو اور کیتھرائن نے بھی سامان اٹھا کر نیچے اترنے میں دیر نہیں لگائی۔ اگلے ہی لمحے ٹرین نے دھیرے دھیرے کھسکنا شروع کر دیا، لیکن اب ان لوگوں کو جاتی ٹرین سے زیادہ اس جھگڑے پر تشویش تھی، جو لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہاں سے صرف اکیلا منو اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے درمیان میں کودا تھا، لیکن پارو کے باپ بھائیوں کی مدد کے لیے متعدد لوگ آ گئے تھے۔ ظاہر ہے وہ اس شہر کے باسی تھے اور اسٹیشن پر موجود لوگوں میں سے بیشتر ان کے آشنا ہوں گے۔ تھا تو اکبر بھی اسی شہر کا رہنے والا، لیکن وہ ایک یتیم اور بے حیثیت لڑکا تھا، جس کے سگے ماموں بھی اسے خاص اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایسے شخص کی مدد کے لیے کسی کے درمیان میں کودنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور اتنے سارے لوگوں سے ان تینوں کو ہی اکیلے نمٹنا پڑ رہا تھا۔ بلکہ تینوں بھی کہاں، صرف منو اور فاروق تھے جو مقابلہ کر رہے تھے۔ اکبر تو ہنوز پارو کے باپ کی خوش آمدیں کرنے اور اس سے التجائیں کرنے میں مصروف تھا کہ وہ یہ سب نہ کرے اور اس پر ایسا الزام نہ لگائے۔ وہ بڑا پکا عاشق صادق تھا جو مار کھاتا جا رہا تھا، لیکن اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اپنی محبوبہ کے باپ بھائیوں پر ہاتھ اٹھانے کی بے ادبی کرے۔ فاروق اور منو دونوں کا تعلق اڈے کی دنیا سے تھا، اور دونوں لڑائی بھڑائی کے فن میں مہارت رکھتے تھے، لیکن اس وقت ان کا کوئی درجن بھر لوگوں سے مقابلہ تھا، اور وہ اتنی پبلک میں چاقو نکالنے کی غلطی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چاقو نکالنے کی صورت میں ان کی پوزیشن زیادہ خراب ہو جاتی اور سارا الزام ان کے سر آ جاتا۔ کسی کو کوئی جان لیوا زخم لگ جاتا تو مزید مصیبت آ جاتی۔ پہلے ہی وہ ماجد علی کی حادثاتی موت کے نتیجے میں یہاں اترنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہاں کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو وہ کہاں جاتے؟ جس ٹرین میں انہیں بمبئی کے لیے روانہ ہونا تھا وہ تو پلیٹ فارم چھوڑ بھی چکی تھی۔ وہ نہتے ہی مار کھاتے اور اپنے دفاع میں ہاتھ پیر چلاتے رہے۔ گولو اور کیتھرائن اس سارے جھگڑے سے الگ ایک طرف سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ کیتھرائن کا تو اس جھگڑے میں شامل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور گولو لڑنے جھگڑنے والا لڑکا نہیں تھا۔ وہ سیدھا سادہ اور ذہنی طور پر تھوڑا کم لڑکا بس اس ساری صورتحال پر آنسو ہی بہا سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ جذبات میں فاروق سے جا لپٹتا، لیکن کیتھرائن نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر روکے رکھا۔ پریشان اور ہراساں وہ بھی تھی، لیکن اس کی عقل کہتی تھی کہ ان دونوں کا الگ رہنا لڑنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ دونوں شامل ہو کر نظروں میں آتے تو فاروق اور منو کی مشکل میں اضافے کے سوا کچھ نہ کر پاتے۔ جانے مت دینا ان مسلوں کو، غدار الگ دیش بنانے کے چکر میں ہیں، اور جاتے جاتے ہم کو لوٹ کر جانا چاہتے ہیں۔ ہجوم میں پتہ نہیں کون تھا جس نے یہ چنگاری بھڑکائی تھی، لیکن اس کا اثر زبردست ہوا تھا، اور یکدم ہی لڑائی میں تیزی آ گئی تھی۔ تماش بینوں میں شامل مسلمان جو اب تک اس جھگڑے سے الگ تھے، اس جملے کو سن کر غیرت میں آ گئے، اور صورتحال بہت تیزی سے مزید بگڑتی چلی گئی۔ لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ پولیس جلد چلی آئی، اور اسٹیشن پر ان کی تیز سیٹیوں اور تحکمانہ آوازوں کا شور پھیل گیا۔ پولیس والوں نے مشتعل ہجوم پر لاٹھیاں چلائیں، 2 ہوائی فائر کیے، لوگوں کو گولی مارنے کی دھمکی دی، تب کہیں جا کر صورتحال پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکے۔ تفتیش شروع ہوئی تو فاروق اور منو کے علاوہ پارو کے باپ اور بھائی بھی گرفت میں آئے، اور صحیح غلط کا فیصلہ تھانے میں جا کر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے پولیس والے 5 افراد کو اپنے ساتھ ہنکاتے ہوئے لے گئے۔ ان سب کو ہی جسم کے مختلف حصوں میں چوٹیں آئی ہوئی تھیں، لیکن فاروق کو جسمانی چوٹوں سے زیادہ اس احساس نے نڈھال کیا ہوا تھا کہ بمبئی سے اس کی دوری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بمبئی اس کی پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا،
اس شہر میں اس نے زندگی کو ایک نئے ڈھنگ سے جینا سیکھا تھا۔ وہاں ربن دادا تھا اور سانسوں میں خوشبو کی طرح بسنے والی جولیٹ تھی۔ بمبئی سے جدائی اسے شاک گزر رہی تھی، لیکن قدرت کا جانے کون سا رمز تھا کہ اس کے بمبئی واپس لوٹنے کی راہ میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ ہی جاتی تھی۔ اب بھی وہ ٹرین میں سوار ہوتے ہوتے رکنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور کچھ معلوم نہیں تھا کہ کتنی مدت کے لیے رکنا پڑے گا۔ اسے تھوڑی سی فکر اسٹیشن پر سامان سمیت رہ جانے والے گولو اور کیتھرائن کی بھی تھی، لیکن امید تھی کہ کیتھی حالات کے مطابق سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ہوٹل واپس جانے کا فیصلہ کر لے گی۔ وہ اگرچہ کم عمر تھی، لیکن زندگی بتانے کا ہنر جانتی تھی اور اتنا شعور رکھتی تھی کہ کب کیا کرنا ہے۔ حیدرآباد جاتے ہوئے میں جن حالات کا شکار تھی، مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر دکھی اور مصیبت زدہ کوئی نہیں ہوگا، اور میں اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہوں۔ لیکن واپسی کے سفر میں جو کیفیت تھی، اس نے پچھلے غموں اور پریشانیوں کو بھلا دیا۔ میں ملازمت سے برخاست کر دی گئی تھی، مجھ پر چوری کا الزام تھا، میں نواب زادہ اسد اللہ سے دور کر دی گئی تھی، اور حد یہ تھی کہ مجھ پر اسٹیٹ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ میں وہاں رک کر نواب زادہ صاحب کا انتظار تک نہیں کر سکتی تھی۔ پھر سب سے بڑھ کر میری کوکھ میں سانس لیتی ان کی محبت کی نشانی کی فکر تھی مجھے۔ انہیں کم از کم اس کے بارے میں تو علم ہونا چاہیے تھا، لیکن میں انہیں یہ اطلاع بھی نہیں دے سکی تھی۔ سبیحہ خالہ کے مشورے پر میں نے نواب زادہ صاحب کے نام ایک خط لکھ کر خالہ جان کے حوالے کر دیا تھا، جس میں سارے حالات و واقعات بیان کرنے کے ساتھ یہ اطلاع اور اپنا بمبئی کا پتہ بھی لکھ ڈالا تھا۔ اس خط کے سہارے ہی مجھے امید تھی کہ نواب زادہ صاحب حالات سے آگاہ ہوتے ہی مجھے تلاش کرتے ہوئے بمبئی پہنچ جائیں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ میں بمبئی واپس آ گئی، لیکن نواب زادہ اسد اللہ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے نہ تو مجھے کوئی جوابی خط بھیجا تھا اور نہ ہی خود آئے تھے۔ میں اپنے چھوٹے سے گھر میں ایک ایک پل کانٹوں پر لوٹتی ان کے ری ایکشن کا انتظار کرتی رہی تھی۔ جوزف اور دیگر محلے والوں کو میں نے یہی بتایا تھا کہ میں کچھ دن کی چھٹیاں لے کر آئی ہوں۔ جوزف میری واپسی پر بے تحاشا خوش تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آنکھوں میں تشویش لیے میرا چہرہ ٹٹولتی نظروں سے جانچتا رہتا تھا۔ کئی بار اس نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ کیا مجھے کوئی پریشانی ہے، تو میں نے ہنس کر اسے ٹال دیا، لیکن ایسا آخر کب تک ہو سکتا تھا؟ میرے پاس زیادہ مہلت نہیں تھی کہ نواب زادہ کے انتظار میں وقت گزار سکوں۔ مجبوراً میں نے جوزف کے ساتھ سبیحہ خالہ جان کی بیٹی رئیسہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ پتہ میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ جوزف نے اس پتے کے سہارے مجھے رئیسہ کے گھر تک پہنچا دیا، لیکن اس کے گھر پر تالا پڑا تھا۔ پڑوسیوں سے معلوم کرنے پر علم ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے ہمراہ حیدرآباد گئی ہے۔ وہاں سے اپنی والدہ کی شدید علالت کی خبر ملی تھی۔ میں خالہ جان کی صحت اور زندگی کی دعائیں مانگتی واپس گھر آ گئی، لیکن میری پریشانی میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ جوزف نے اس بات کو محسوس کر لیا اور بہت زور دے کر مجھ سے سچ بتانے پر اصرار کیا۔ میں تنہا اندر ہی اندر گھٹ کر تھک چکی تھی، چنانچہ جوزف کے اصرار پر زیادہ مزاحمت نہیں کر سکی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ سب سن کر پہلے تو وہ حیران ہوا، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ خود حیدرآباد جا کر نواب زادہ صاحب سے ملاقات کرے گا۔ کچھ دن بعد وہ حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گیا اور پیچھے میں بے قراری سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ میرا یہ انتظار ختم ہوا اور جوزف لوٹ کر واپس آیا تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے پاس میرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ میرا یہ اندازہ ٹھیک نکلا اور اس نے مجھے جو اطلاعات دیں وہ بہت شاکنگ تھیں۔ پہلی نیوز سبیحہ خالہ جان کے متعلق ملی۔ وہ مختصر علالت کے بعد فوت ہو چکی تھیں، شاید سرسام وغیرہ کا شکار ہو گئی تھیں۔ بیماری کا تار ملنے پر ان کی عیادت کے لیے جانے والی بیٹی کو بھی ان سے ملنا نصیب نہیں ہو سکا تھا، اور وہ وہاں پہنچ کر بس ان کا کفن میں لپٹا وجود ہی دیکھ سکی تھی۔ نواب فراست بیگ کے خاندان نے وزاداری نبھاتے ہوئے ماں کے چہلم تک اسے وہیں روک لیا تھا، اور بعد از مرگ ہونے والی ساری رسومات کے اخراجات نواب فراست بیگ کا خاندان ہی اٹھا رہا تھا۔ رئیسہ کو ماں کے پاس امانت رکھے کسی خط کا علم نہیں تھا، لیکن جوزف کی ریکویسٹ پر اس نے ان کے سامان کی تلاشی لی تو اس میں سے وہ خط مل گیا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ نواب زادہ اسد اللہ کو حالات کی خبر ہی نہیں ہو سکی تھی۔ جوزف نے چاہا کہ وہ خط خود نواب زادہ تک پہنچا دے، لیکن جب وہ ان کی حویلی پہنچا تو اطلاع ملی کہ نواب زادہ اسد اللہ گزشتہ روز ہی لندن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے تھے اور 2 سال سے پہلے ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔
ان اطلاعات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جاؤں اور کیا کروں۔ ایک طرف نواب زادہ سے جدائی کا صدمہ تھا، تو دوسری طرف اپنے وجود میں سانس لیتی دوسری زندگی کی فکر۔ ان حالات میں جوزف نے مجھے سہارا دیا اور مجھ سے شادی کر کے میری اولاد کو یعنی تمہیں اپنا نام دے کر دنیا میں رسوا ہونے سے بچا لیا۔ جوزف کے اس عمل نے مجھے حقیقت میں اس کی محبت کی گہرائی کا احساس دلایا، اور اس کی بے تحاشا محبت کی قائل ہو کر میں خود بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس سے شادی کے بعد ہم نے کیسی زندگی بتائی، اس کی تم خود بھی گواہ ہو۔ اس نے ہمیشہ تمہیں اپنی سگی اولاد جیسا پیار دیا اور مجھے کبھی کوئی طعنہ نہیں دیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہیں اپنے حقیقی باپ کے بارے میں علم ہو، اور اس کے بعد تم جو چاہو اپنے لیے فیصلہ کرو۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری داستان تمہاری خاطر اس ڈائری میں تحریر کر ڈالی ہے، اور مناسب وقت آنے پر یہ ڈائری تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس آگہی سے تمہیں دکھ بھی پہنچے گا، جس کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ فقط تمہاری ماں، جوزفین جوزف۔ یہ جوزفین کی ڈائری کا آخری باب تھا، جسے پڑھنے کے بعد جولیٹ بالکل ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ جوزفین کے کیے انکشافات نے اس کے اندر کی دنیا کو تہوبالا کر ڈالا تھا۔ عمر کے اتنے برس گزرنے کے بعد اسے اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ جس شخص کی گھنی چھاؤں میں پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی، جس نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا اور جو اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا، وہ تو اس کا کچھ تھا ہی نہیں، اور اس کا اصل باپ کہیں اور کسی دوسری جگہ رہتا تھا، ایک ایسی جگہ جو یقیناً یہاں سے بہت مختلف تھی، جہاں عیش و عشرت اور پیسے کی فراوانی تھی، اور ایسے شخص کی بیٹی ہو کر اس نے زندگی کے ماہ و سال بمبئی کے تنگ و تاریک محلے میں ایک چھوٹے سے گھر میں گزارے تھے۔ جوزف اور جوزفین نے اگرچہ اپنے طور پر اسے زندگی کی ہر سہولت مہیا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے علم تھا کہ اس کی ذرا ذرا سی خواہشات پوری کرنے کے لیے انہیں کتنی جد و جہد کرنی پڑتی تھی۔ اس لیے اس نے بہت کم عمری میں ہی اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو اپنے دل میں دبا کر رکھنا سیکھ لیا تھا۔ حالانکہ وہ ایک ایسے شخص کی بیٹی تھی جو انگلی کے اشارے سے اس کے آگے دنیا کی ہر نعمت ڈھیر کر سکتا تھا، لیکن یہ سب تو جب ہوتا نا جب وہ اس کی ماں کو اپنا نام دیتا۔ وہ تو اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے بعد عین اس وقت پر منظر سے غائب ہو گیا تھا جب وہ اس کے گھر والوں کی سازش کا شکار ہو کر اپنے لیے جائے پناہ ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اپنی کوکھ میں پلتی زندگی کے لیے بھی متفکر تھی۔ ایسے وقت میں اگر جوزف اس کا ہاتھ تھام کر اپنی محبت کا ثبوت نہ دیتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ہو سکتا تھا کہ اس کی ماں ذلت سے بچنے کے لیے خودکشی کر لیتی اور وہ اس دنیا میں وارد ہی نہ ہو پاتی، یا پھر ہوتی تو اپنے ماتھے پر ناجائز کا ذلت برا ٹیگ لگا کر۔ اس صورتحال کے تصور ہی سے جولیٹ کو جھرجھری آ گئی اور دل میں جوزف کے لیے محبت کا ایسا شدید طوفان اٹھا کہ آنکھیں نمکین پانی اگلنے لگیں۔ اس کی ماں سے دو مردوں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن دونوں کی محبت میں بہت فرق تھا۔ نواب زادہ اسد اللہ جوزفین کے کورے جذبات اور کنوارے جسم کا مالک بننے کے بعد اسے تنہا اور بے آسرا چھوڑ گیا تھا، جبکہ جوزف نے اس کے خستہ حال وجود کو سنبھال کر اپنی محبت کی پناہ میں ایک بار پھر زندگی گزارنے کا ہنر سکھایا تھا۔ "یو آر سو گریٹ ڈیڈ"، اس کے تصور نے اسے اپنی دھندلاتی آنکھوں کے سامنے جوزف کی شبیہ دکھائی، اور وہ بے ساختہ ہی بول پڑی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ آج تک وہ جوزف کی جن محبتوں کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی رہی تھی، وہ اس کی ذات پر ایسا قرض تھیں جسے وہ کبھی اتار بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں، لیکن اپنی ماں کا ایک قرض تھا جسے وہ اتار سکتی تھی۔ وہ نواب زادہ اسد اللہ کا گریبان پکڑ کر اس سے اپنی ماں کے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ لے سکتی تھی۔ جوزفین نے تو شاید ایسی کوئی کوشش اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ جوزف کی محبت کی پناہ میں آ کر سب فراموش کر دینے کی جدوجہد کرنے لگی ہوگی اور چاہتی ہوگی کہ اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن رہے، لیکن جولیٹ کے پاس تو ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس کی دنیا تو پہلے ہی اجڑ چکی تھی، اور صرف جذبہ انتقام تھا جس نے اب تک اسے زندہ رکھا ہوا تھا۔ وہ دلدار آغا سے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ لینے تک زندہ رہنا چاہتی تھی، اور اب نواب زادہ اسد اللہ سے بھی حساب لینے کے لیے تیار تھی۔ اس کے نزدیک دلدار آغا اور اسد اللہ دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک نے اگر اپنی طاقت اور اختیار کے زور پر اس کے وجود کو پامال کیا تھا، تو دوسرے نے کم عمر اور بے سہارا جوزفین کے نازک جذبات سے کھلواڑ کر کے بے رحم دنیا کے رحم و کرم پر بے آسرا چھوڑ دیا تھا، اور دنیا کبھی کسی بے آسرا پر رحم نہیں کرتی۔
وہ تو جوزفین خوش قسمت تھی کہ اسے جوزف مل گیا۔ اگر وہ بھی عارف کی طرح مشکل میں منہ موڑ کر چلا جانے والا ہوتا تو جوزفین اور وہ خود جانے کس حال میں ہوتی۔ میں آپ سے آپ کے کیے کا بدلہ لینے آ رہی ہوں نواب زادہ صاحب۔ دلدار آغا سے میں اب آپ کے بعد ہی نمٹوں گی۔ قدرت بھی ابھی تک شاید اسی لیے اسے میرے ہاتھوں سے بچاتی رہی ہے کہ پہلے میں آپ سے آپ کی زیادتیوں کا حساب لے سکوں۔ وہ دل میں ایک عزم سا لیے بڑبڑائی اور ڈائری بند کر کے رکھنے کے بعد نئے درپیش سفر کی تیاری کا آغاز کرنے کی ٹھان لی۔ ربن کا سفر بخیریت گزر گیا تھا۔ ٹرین سے اترنے کے بعد اس نے اپنا سادھو والا حلیہ بھی بدل لیا تھا اور اب ایک پرانی سی دھوتی اور پیوند زدہ میلے کرتے میں ملبوس دلدار آغا کی محل نما رہائش گاہ کے بڑے سے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ گیٹ کو کنڈی سے بجانے پر اندر سے ایک باوردی چوکیدار برآمد ہوا۔ چوکیدار کے کندھے پر ایک دونالی بندوق بھی لٹکی ہوئی تھی۔ کی گالے، اس نے خونخوار نظروں سے ربن کو گھورتے ہوئے خونخوار لہجے میں ہی دریافت کیا۔ دلدار آغا کے محل کے چوکیدار کو ابتر حلیے والے کسی شخص سے ایسے ہی انداز میں بات کرنی چاہیے تھی، اس لیے ربن نے اثر نہیں لیا اور لہجے میں لجاجت سمو کر بڑے مسکین سے لہجے میں بولا، اسی آغا صاحب نال ملنا چاہتے ہاں برا، تو ساں انہاں نال ملوا دو۔ کیوں، تو آغا صاحب دا چاچا لگدا ہے؟ چوکیدار کے تیور مزید بگڑ گئے۔ نا پرا، اسی وڈی آس لے کر آئے ہاں۔ اسی ضرورت منداں تے آغا صاحب بڑے دیالو نے۔ برسوں بمبئی کا پانی پینے والے ربن کو پنجابی لب و لہجہ اختیار کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ تے پھر چوکیدار نے شان بے نیازی اختیار کی۔ اساں دی کڑی دا ویاہ ہون والا ہے پر اساں کو کچھ بھی نہیں، اسی آغا صاحب کول مدد منگن آئے ہاں۔ ربن نے اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ذرا بھی نہیں پسچا اور سخت لہجے میں اسے جھڑک کر بولا، او چل نکل ادھر سے، ادھر ایسا کچھ نہیں ہوندا، ویسے بھی آغا صاحب ملک وچ نہیں آ، او ولایت گئے ہوئے نے۔ چوکیدار کی دی اطلاع نے ربن کو چونکا دیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ پہلے بہانے سے آغا سے ملاقات کرے گا اور اسے ٹٹول کر اس کا اندر دیکھے گا، پھر اس سے جولیٹ کے ساتھ کی گئی زیادتی کا حساب لے گا۔ یقین کی حد تک شبہ ہونے کے باوجود بہرحال ابھی یہ طے ہونا باقی تھا کہ آغا ہی جولیٹ کا مجرم ہے، لیکن یہاں تو آغا ہی موجود نہیں تھا تو وہ کس سے تحقیق و تفتیش کرتا؟ تے مینوں بیگم صاحبہ نال ملوا دو، میں اپنی مصیبت انہاں نوں دس داواں۔ ذہن میں خیال آنے پر اس نے چوکیدار سے مطالبہ کیا، تیری بدھی میں گل نہیں آئی؟ جا ادھر سے، کوئی صاحب کوئی بیگم صاحبہ نہیں ملنے تجھے۔ چوکیدار نے پہلے سے زیادہ سخت جھڑکی دی، میں تو نہیں جانے والا، تو نہیں ملواتا تو میں ادھر ہی بیٹھتا ہوں۔ ربن پھسکڑا مار کر وہیں گیٹ کے سامنے بیٹھ گیا۔ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے، چل بھاگ یہاں سے۔ چوکیدار نے اسے ڈپٹا لیکن ربن اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ نہیں جاتا تو میں تجھے گولی مار دوں گا۔ چوکیدار نے اپنی بندوق کندھے سے اتار کر ربن کی طرف تان دی لیکن اس پر ہنوز کوئی اثر نہیں ہوا۔ چوکیدار ظاہر ہے گولی تو نہیں چلا سکتا تھا، چنانچہ دانت کچکچا کر اسے ایک لات رسید کی۔ غریب نو مار رہے ہو، بھگوان تانوں نہیں چھڈے گا۔ ربن دہائیاں دینے لگا، کیا ہو رہا ہے چاچا، یہ کیا ہنگامہ ہے؟ اسی وقت اندر سے ایک شخص برآمد ہوا اور چوکیدار سے پوچھنے لگا۔ چوکیدار نے اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ چل بھائی چل، نکل ادھر سے، ادھر تجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ نوارد نے جو حلیے سے خود بھی ملازم ہی لگتا تھا ربن کو گھرکا، تسی مینوں بیگم صاحبہ نال ملا دو، اساں اگے ساری گل انہاں نوں سنا دواں گے۔ ربن نے اس کی منت کی لیکن وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا، بلکہ چوکیدار سے بھی کم وقت میں تشدد پر اتر آیا تھا۔ ربن نے اس کے ایک دو ہاتھ کھائے اور پھر ذرا بے ڈھنگے انداز میں اسے دھکا دے ڈالا۔ چوکیدار فوراً اپنے ساتھی کی مدد کو لپکا لیکن ربن کے مقابل ٹکنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ یہ اور بات کہ فی الحال وہ کسی مشاک لڑاکے کے بجائے ایک جھنجھلائے ہوئے جنونی شخص کی طرح ان سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کے اس رد عمل پر انہوں نے گھبرا کر آواز دے کر کچھ اور لوگوں کو بھی پکار لیا۔ دو بندے اور آ گئے لیکن ربن کا پلڑا پھر بھی بھاری رہا، البتہ خود اسے بھی خاصی چوٹیں آئیں۔ وہ بے ڈھنگے پن کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اپنی مہارت کا استعمال کرتا تو یہ چوٹیں نہ لگتیں، لیکن اسے اپنے بہروپ کا بھرم بھی رکھنا تھا۔ بند کرو یہ ہنگامہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جھگڑے کی وجہ سے وہاں خاصا شور مچ گیا اور شور سن کر ہی یقیناً کوئی سوٹڈ بوٹڈ آدمی باہر نکلا تھا۔ اس کے حکم پر سب نے اپنے ہاتھ روک لیے، پھر اسے بھی ساری داستان سنائی گئی۔
اس بار ربن اس کے قدموں سے لپٹ گیا، اسے بیگم صاحبہ سے ملوا دیا جائے۔ اس کی دردناک دہائیوں نے اثر دکھایا اور وہ شخص جو اصل میں آغا تھا اسے ثنا سے ملوانے پر آمادہ ہو گیا۔ ربن اگر ضرورت مند کے روپ میں نہ آیا ہوتا تو شاید ثنا سے ملاقات کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کرتا، لیکن آغا کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے فوری طور پر یہ الہیہ عمل اختیار کرنا پڑا تھا، اور آخر اسے کامیابی مل ہی گئی۔ کون ہو تم اور مدد مانگنے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ اسے ثنا سے ملاقات کے لیے کچھ دیر برآمدے میں انتظار کرنا پڑا تھا، پھر اس کی پرنخوت آواز سنائی دی تھی۔ اسے یقیناً پہلے سے ہی تفصیل سے آگاہ کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ کچھ طیش میں دکھائی دیتی تھی۔ ربن نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، قیمتی لباس اور زیورات میں تیوریاں چڑھائے کھڑی، وہ وہی روایتی امیر زادی تھی جسے غریبوں کو کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ حیثیت دینے کی عادت نہیں تھی۔ سیدھے طریقے سے کون آپ سے ملنے دیتا؟ ربن نے اس بار صاف لہجہ اختیار کیا۔ ثنا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ربن کے لہجے کے علاوہ اسے اس کے چہرے کے تاثرات بھی عجیب لگے۔ اس کی چھٹی حس نے اسے احساس دلایا کہ یہ شخص وہ نہیں جو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کون ہو تم؟ اس بار سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں نخوت سے زیادہ تشویش تھی، اور اس نے یوں رخ موڑ کر پیچھے دیکھا جیسے کسی کو بلانا چاہتی ہو۔ ابھی اکیلے میں ہی بات کرو تو اچھا ہے بیگم صاحبہ، اپن آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، پر کسی اور نے اپنی بات سن لی تو آپ لوگوں کی بدنامی ہو سکتی ہے۔ ربن نے تیز سرگوشی میں اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی اور کامیاب رہا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ ثنا نے الجھن اور پریشانی سے پوچھا۔ مطلب کچھ نہیں، اپن یہاں آغا سے ملنے کے واسطے آیا تھا، اس سے حساب لینے کا تھا، پر وہ ملا نہیں تو سوچا آپ سے ہی دو باتیں کر لوں۔ تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو ایڈیٹ؟ آغا صاحب کے سامنے اس لہجے میں بولتے تو وہ تمہاری بوٹیاں کروا کر کتوں کے آگے ڈلوا دیتے۔ ثنا نے غصے کا اظہار کیا۔ وہ خود کتے کی خصلت کا ہے، گھر میں آپ جیسی سندر پتنی رکھ کر ادھر ادھر منہ مارتا پھرتا ہے اور سمجھتا ہے کبھی کسی مظلوم کے ہاتھ اس کی گردن تک نہیں پہنچیں گے۔ ربن نے نفرت زدہ لہجے میں آغا کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ کون ہو تم؟ ثنا نے تیسری بار اس سے یہ سوال کیا تو اس کے لہجے میں خوف کی ہلکی سی آمیزش تھی۔ ایک مظلوم بیٹی کا باپ جس کی زندگی تیرے پتی نے برباد کر دی اور ہنستی کھیلتی لڑکی کو زندہ لاش بنا ڈالا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے بمبئی سے یہاں آیا ہوں، پر آغا کی قسمت اچھی ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ ثنا کے پل پل رنگ بدلتے چہرے کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہاری بیٹی کا؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں ربن سے دریافت کیا۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سلمہ ہو یا سیتا یا پھر میری یا رجنی، عزت تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ ربن کے لہجے میں سانپ کی سی پھنکار تھی۔ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ ثنا نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ آپ اس کی جیون ساتھی ہیں، حق تو آپ کا بھی بنتا ہے کہ اس سے ان حرکتوں کا حساب لو۔ ربن نے جیسے اسے اکسایا۔ میرے پاس ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ ثنا نے دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹے، پھر یکدم ہی تیور بدل کر بولی۔ تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب جاؤ یہاں سے، اور میری مانو تو آغا سے بدلہ لینے کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ اس سے بدلہ لینا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ولایت سے کب تک لوٹے گا؟ اس کے مشورے پر کان دھرے بغیر ربن نے سب سے اہم سوال کیا۔ مجھے معلوم نہیں، وہ 2 دن پہلے ہی اچانک گئے ہیں۔ وہاں وہ اپنا کاروبار جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ثنا نے اسے جواب دیا۔ یہ ربن کی شخصیت کا اثر تھا کہ وہ اس کے سوالوں کا جواب دیتی جا رہی تھی، ورنہ اس جیسی نخریلی امیرزادی کب کسی کم حیثیت شخص کو منہ لگانے والی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی ربن چلتا ہے، پر پھر دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ ربن نے واپسی کی راہ اختیار کی۔ رکو، یہ کچھ رقم رکھ لو، اور میری مانو تو آغا کا خیال دل سے نکال دو۔ ثنا نے پیچھے سے اسے آواز دے کر روکا اور ہاتھ میں پکڑے کچھ نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر مشورہ دیا۔ اپنے روپے اپنے پاس رکھو بیگم صاحبہ، اپن باپ ہے، دلال نہیں جو اپنی بیٹی کی عزت کا سودا کر لے۔ غصے سے ربن کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ثنا کے لیے اپنے شوہر کی ایسی حرکتیں نئی نہیں ہیں، اور شاید اسے ان حرکتوں پر بہت زیادہ اعتراض بھی نہیں ہے، اس لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتی ہے۔ جیسی تمہاری مرضی۔ اس کے غصے سے متاثر ہوئے بغیر ثنا نے شانے اچکائے اور اچانک ہی پوچھا۔ تم بمبئی میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ ربن نے بلا جھجک اپنے علاقے کا نام بتا دیا۔ علاقے کا نام سن کر ثنا بری طرح چونکی۔
کیوں آپ کو کا کوئی جاننے والا ادھر رہتا ہے کیا؟ اس کے چونکنے کو محسوس کر کے ربن نے بغور اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، میرے جاننے والے ایسے گھٹیا علاقوں میں نہیں رہتے، ثنا نے نخوت اور بے اتنائی سے جواب دیا اور رخ موڑ کر اندر جانے والے راستے پر چل پڑی۔ ربن بھی واپسی کی راہ پر ہو لیا، اسے ثنا کے انکار نے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ جولیٹ کی سہیلی تھی اور یقیناً جانتی تھی کہ جولیٹ کہاں رہتی ہے، پھر بھی اس نے اس علاقے میں اپنے کسی جاننے والے کی رہائش سے صاف انکار کر دیا تھا، اور اس انکار میں اپنے سٹیٹس کے خیال سے زیادہ بے نیازی کا اظہار تھا۔ آخر کیوں؟ کیا وہ جانتی تھی کہ جولیٹ اس کے شوہر کی ہوس کا نشانہ بن چکی ہے، یا پھر کوئی اور بات تھی؟ وہ دل و دماغ میں عجیب سی الجھن لیے وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ وہ سب حوالات میں بند تھے۔ فاروق اور اس کے ساتھیوں کو ایک جگہ رکھا گیا تھا، جبکہ پارو کے باپ اور بھائی ان سے علیحدہ تھے۔ تھانے دار کو ڈر ہوگا کہ وہ لوگ دوبارہ آپس میں الجھ نہ پڑیں، اس لیے یہ احتیاط برتی گئی تھی۔ فاروق، اکبر اور منو الگ الگ احساسات میں گرے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اکبر کو غم رہا ہوگا کہ پارو وعدہ کرنے کے باوجود عین وقت پر اسٹیشن کیوں نہیں پہنچی۔ فاروق کو اپنے بمبئی واپس پہنچنے کی راہ میں بار بار آڑے آ جانے والی رکاوٹوں پر تشویش تھی۔ اس کی محبت بہت زیادہ کی طالب نہیں تھی، وہ تو ایک نظر کی دید میں ہی بہل جانے والا آدمی تھا، لیکن یہ ایک نظر کی دید کی طلب ہی اس کی آزمائش بن گئی تھی، اور وہ محرومی کا عذاب سہ رہا تھا۔ جدائی اور محرومی اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن اس وقت تو بملا سے حساب لینے کا معاملہ بھی درپیش تھا۔ بے داغ حسن کی مالکہ چاند بانو کا آدھا مسخ شدہ چہرہ اس کے دل پر ایسا زخم لگا گیا تھا جو بملا سے حساب لیے بغیر بھر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس معاملے میں بھی اس کی خواہش کے خلاف دیر ہوتی جا رہی تھی۔ بمبئی دیکھنے اور ربن سے نئے گر سیکھنے کی خواہش لے کر آنے والا منو بھی چپ تھا۔ وہ نا امیدی یا بہت زیادہ تشویش کا شکار نہیں تھا، اسے تو بس اپنے ساتھیوں کی خاموشی نے خاموش اور اداس کر دیا تھا، اور یوں حوالات میں تین نفوس کی موجودگی کے باوجود بے حد خاموشی طاری تھی۔ اس خاموشی میں کاغذ کی معمولی کھڑکھڑاہٹ نے ارتعاش پیدا کیا۔ فاروق اور منو نے بے ساختہ گردن موڑ کر دیکھا۔ اکبر اپنی جیب سے وہی لفافہ نکال کر اسے کھول رہا تھا جو پارو کی سہیلی وجنتی نے اسے اسٹیشن پر لا کر دیا تھا، لیکن فوراً ہی پارو کے باپ اور بھائیوں کی آمد کی وجہ سے وہ لفافے میں موجود خط کو پڑھ نہیں سکا تھا۔ اکبر کو وہ خط پڑھتے دیکھ کر انہوں نے یوں نظریں واپس پلٹا لیں جیسے اسے اس عادی ملاقات کے لیے تخلیہ فراہم کر رہے ہوں۔ 7-8 منٹ کا دورانیہ گزرا تو فاروق نے اپنے شانے پر اکبر کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ اس نے پلٹ کر اکبر کی جانب دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھ میں لرزتا خط اس کی جانب بڑھا دیا۔ فاروق نے خط کی تحریر پر نظر ڈالی، وہ ہندی زبان میں لکھا گیا تھا اور کچھ یوں تھا: میرے پیارے اکبر، سدا جیوت رہو۔ میں یہ چٹھی وجنتی سے لکھوا رہی ہوں اور وہی اسے تم تک پہنچائے گی۔ وجنتی میری سب سے پیاری سکھی ہے اور اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ وہ تمہارا پیغام لے کر میرے پاس آئی ہے کہ تم نے مجھے اسٹیشن پر بلایا ہے تاکہ ہم یہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں اپنا سنسار بسا سکیں۔ میرے پیارے اکبر، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے تمہیں وچن دیا تھا کہ میں تمہاری خاطر تمہارا دھرم اپنا لوں گی اور ہم یہاں سے کہیں دور اپنی چھوٹی سی دنیا بسائیں گے۔ ہماری آنکھوں نے سنگ سنگ ہی سارے سپنے دیکھے تھے، لیکن آج مجبوری نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ میں نے کل رات پتا جی کا جو روپ دیکھا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ سچ مچ تمہارے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں اکبر، اور اپنی اس پیاس کو بجھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ تمہیں چوری کے الزام میں پھنسا کر بڑا جھگڑا کھڑا کرنے کے چکر میں ہیں۔ یہ لڑائی ہندوؤں اور مسلمانوں کی لڑائی بھی بن سکتی ہے، اور تم سمجھ سکتے ہو کہ اگر ایسا ہوا تو کتنا خون خرابہ ہوگا۔ میں اتنے لوگوں کے خون پر پریم کی دنیا کیسے بساؤں اکبر؟ میں کیسے تمہاری پکار پر تمہارے پاس اسٹیشن پر آؤں اکبر؟ کہ اگر کسی نے مجھے وہاں تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو بات بہت بڑھ جائے گی۔ میری یہ غلطی ہمارے شہر کو خون میں ڈبو دے گی، اور یہ تو تم بھی نہیں چاہو گے کہ ان گنت انسانی جانوں کا خون ہماری گردن پر ہو۔ تو بس میرے پیارے اکبر، تم جلد سے جلد یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ تم مجھ سے دور پر سرکشت رہو گے۔ میرے جینے کے لیے یہی ایک آس کافی ہوگی۔ ہم ساتھ جیون نہیں بتا سکیں گے، پر دور رہ کر بھی رہیں گے تو ایک دوجے کے ہی۔ سماج کی رکاوٹیں ہمارے شریر ایک دوجے سے جدا کر سکتی ہیں، پر ہمارے من اور تمہاری آتما تو ایک ساتھ ہی رہے گی۔
تم یہاں سے جا کر اپنا ایک پیارا سا گھر بسانا۔ نہ انکار نہ کرنا، تم اپنا گھر بساؤ گے تو یہ مجھ سے بے وفائی نہیں ہوگی۔ میں تمہارے من میں رہ کر چپکے سے تمہارے اس گھر میں بس جاؤں گی۔ تم اپنی پتنی میں مجھے بھی پاؤ گے، اور میری آتما تمہاری پتنی کے شریر میں رہ کر تمہارے بچوں کو ممتا کا پیار دے گی۔ تمہیں میری سوگند اکبر، میری سب باتیں مان لینا، اور یہاں اس سنسار میں مجھے نہ پا کر نراش مت ہونا۔ ہم یہاں نہیں تو اوپر آکاش میں ایک دوجے سے ضرور ملیں گے، کہ مجھے وشواس ہے وہاں اس سنسار کی طرح کوئی ظالم سماج نہ ہوگا، اور پریم کرنے والوں کے ملن کا سپنا پورا ہو کر رہے گا۔ بس اب مجھے اجازت دو، صرف تمہاری پارو۔ اس خط کے ہر لفظ میں محبت کی شدت اور درد بسا ہوا تھا۔ فاروق کو خود اپنا دل موم کی طرح پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اکبر نے یہ تحریر کس اذیت سے پڑھی ہوگی، اور اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اسے پارو نامی اس چھوٹی سی لڑکی پر بھی بہت پیار آیا، جس کی عمر کم تھی لیکن وہ محبت میں بڑی قربانی دینے پر راضی تھی۔ اس عمر میں انسان کو بھلا اپنے جذبات کے سوا کہاں کچھ سجھائی دیتا ہے، لیکن اسے ہر بات کی پرواہ تھی۔ اس نے لکھا نہیں تھا، لیکن فاروق کو لگ رہا تھا کہ اسے اور سب باتوں کے علاوہ ماں باپ کی عزت کا بھی خیال رہا ہوگا، اور اس نے ضرور سوچا ہوگا کہ یوں چپکے سے اکبر کے ساتھ چلے جانے پر وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ جسے اپنے شہر کے لوگوں کی زندگیوں کی اتنی پرواہ تھی، اسے بھلا ماں باپ کا خیال کیسے نہیں ہوگا؟ لیکن اس نے اکبر کو بتانے سے اس لیے اجتناب کیا ہوگا کہ ماں باپ کے سائے سے محروم اکبر اپنے احساس کمتری میں کہیں اس ایک وجہ ہی کو سب سے بڑھ کر نہ سمجھ لے۔ چاہنے والوں کو ایک دوسرے کی ایسی کمزوریوں کا خوب ادراک ہوتا ہے، اور پارو تو بڑی سوجھ والی اور باظرف لڑکی تھی۔ اس نے اکبر کو اپنی محبت کی قید میں جکڑ کر زندگی کی خوشیوں سے محروم رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ شدت سے اصرار کیا تھا کہ وہ اپنا گھر ضرور بسائے۔ ایسی خواہش وہی لڑکی کر سکتی تھی جس کی محبت میں گہرائی ہو، اور پارو کی محبت کی اس گہرائی نے فاروق کے دل کو چھو لیا تھا۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں اکبر کے شانے کو تھپکا، اور بڑے احترام سے پارو کا خط اسے لوٹا دیا۔ پولیس کو بیان دیتے ہوئے اس کا کوئی ذکر مت کیجیے گا بھائی جان۔ میں نہیں چاہتا کہ پولیس تصدیق کے لیے اس کے پاس جائے اور شہر میں اس کی بدنامی ہو۔ اسے اس شہر میں رہنا ہے تو بہتر ہے کہ عزت سے سر اٹھا کر جیے۔ وہ بہت نازک ہے، بدنامی کی تپش کو سہ نہیں سکے گی۔ اکبر کا رخ فاروق کی طرف نہیں تھا۔ وہ سامنے والی دیوار کو ایک ٹک گھورتے ہوئے کھوئے کھوئے سے انداز میں اس سے التجا کر رہا تھا۔ فاروق نے محسوس کیا کہ ضبط گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ اس کی عمر کم تھی اور دل پر چوٹ گہری لگی تھی۔ ایسے میں ضبط کی کوشش یقیناً دشوار تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے بڑھ کر ہمت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ فاروق نے ایک بار پھر اس کا شانہ تھپکا اور نرمی سے تسلی دینے والے انداز میں بولا، تم فکر مت کرو اکبر، اپنی جان بچانے کے لیے ہم کسی عورت بیٹی کا نام تھانے کچہری میں لیں، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کسی اور طریقے سے اس معاملے سے نمٹ لیں گے۔ اس کے بعد وہ آپس میں طے کرنے لگے کہ تھانے میں کیا بیان دیں گے۔ منو اور فاروق کو بس اتنا بیان دینا تھا کہ کل شب جب وہ شہر کی سیر کرنے کے بعد اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے ایک جگہ اکبر کو زخمی حالت میں نیم بے ہوش پایا، اور انسانی ہمدردی کے ناطے اسے اپنے ساتھ ہوٹل لے گئے، جہاں اکبر نے انہیں بتایا کہ وہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکا ہے جسے اس شہر میں خواہ مخواہ کی دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگ اسے کمزور جان کر جھوٹے الزامات میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکبر کی اس مظلومیت پر افسوس کرتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے ساتھ بمبئی چلنے کی پیشکش کی، اور وعدہ کیا تھا کہ وہاں اس کے لیے کسی معقول روزگار کا بندوبست کر دیں گے۔ بس اسی لیے اسٹیشن پر اکبر ان کے ساتھ تھا، لیکن عین ٹرین کی روانگی کے وقت کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا، اور نتیجے میں وہ تھانے پہنچ گئے۔ اکبر اپنے بیان میں پولیس کو بتاتا کہ رام اور شام اسکول کے زمانے سے اس کے ساتھی تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس کے ساتھ حد تک امیز سلوک کیا، یہاں تک کہ وہ اسکول سے فارغ ہو کر دکان پر ملازمت کرنے لگا، تب بھی ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی، اور آنے بہانے اسے تنگ کرتے رہے۔ کل بھی انہوں نے اسے اس بات پر مارا تھا کہ اس نے ان کے گھر آنے والے راشن کے حساب میں گڑبڑ کی ہے۔ اکبر نے اگرچہ زیادہ مار کھائی تھی، لیکن پہلی بار خود بھی ان پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکے تھے، اس لیے ایک نئے الزام کے ساتھ اس کے پیچھے اسٹیشن پر پہنچ گئے تھے۔ اس بیان کا ابتدائی حصہ بالکل سچ پر مبنی تھا، اور حقیقت یہی تھی کہ رام اور شام زمانہ اسکول میں اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہے تھے۔
اس لیے پولیس تصدیق کے لیے نکلتی تو اسے اکبر کے بیان کو ماننے میں زیادہ تعامل نہ ہوتا۔ اکبر اس لیے بھی بچ جاتا کہ اس پر جن زیورات کی چوری کا الزام لگایا جا رہا تھا وہ اس کے پاس سے برآمد نہیں ہوئے تھے۔ اوئے چلو تمہیں صاحب بلاتے ہیں۔ اپنے طور پر سب کچھ طے کر لینے کے بعد وہ تینوں ایک بار پھر اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو کر بیٹھے تھے کہ ایک سنتری نے آ کر ہانک لگائی۔ وہ تینوں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جس صاحب کے سامنے پیش کیا گیا اس سے پہلے بھی ان کا واسطہ پڑ چکا تھا۔ ماجد علی کے ٹرین سے گزرنے والے حادثے کی اسی نے تفتیش کی تھی۔ وہ تینوں اس کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے پہلے غور سے ان کی صورتیں دیکھیں اور پھر ایک ہنکارہ بھر کر فاروق سے مخاطب ہوا۔ یہ سب کیا ہے مسٹر فاروق؟ آپ پہلے ہی ایک برے واقعے سے متعلق ہونے کے باعث زیر تفتیش ہیں اور میں نے آپ کی معقولیت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس چکر سے الگ کر دیا تھا، لیکن اب پھر آپ اس سے بھی زیادہ بری سچویشن میں انوالو پائے گئے ہیں۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ جو کچھ اسٹیشن پر ہوا اس کے بعد شہر میں ہندو مسلم فسادات پھیلنے کے چانسز کتنے بڑھ گئے ہیں؟ اگر یہ فسادات بھڑک اٹھے تو جانے کتنی انسانی جانیں چلی جائیں گی۔ وہ ہندو افسر خاصا معقول آدمی تھا اور اس کی آنکھوں میں حقیقتاً تشویش کے رنگ تھے۔ سوری آفیسر، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اس میں ہم سے زیادہ قصور ان لیڈرز کا ہوگا جو اپنی اشتعال انگیز تقریروں سے لوگوں کے ذہنوں میں زہر انڈیلتے رہتے ہیں۔ فاروق نے بغیر لگی لپٹی کے خیال آرائی کی، جس پر افسر کے چہرے کے تاثرات بدلے اور پھر وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بولا، میں آپ کو یہی احساس دلا رہا ہوں کہ آج جو واقعہ ہوا ہے وہ بارود کو آگ دکھانے کا کام بھی کر سکتا ہے۔ ہم بہت مشکل سے اس شہر کی سچویشن کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، ورنہ اب تک ہندوستان کے دوسرے شہروں کی طرح یہاں بھی فسادات شروع ہو چکے ہوتے۔ اللہ کرے آپ اپنی اس کوشش میں کامیاب رہیں، لیکن جہاں اتنا بارود ہو وہاں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ اتفاق سے ہی ہو۔ جنہوں نے یہ بارود بھرا ہے وہ خود ہی اس میں آگ لگانے کا بندوبست بھی کر دیں گے۔ آپ مجھ غریب پر خواہ برس رہے ہیں۔ میں تو صرف ایک مظلوم لڑکے کو اس کے مصائب سے نکال کر نئی زندگی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہاں لوگوں کو یہ بھی منظور نہیں ہے۔ فاروق نے اسے جواب دیا اور پھر اکبر کے حوالے سے وہی سب کچھ کہہ ڈالا جو وہ پہلے ہی طے کر چکے تھے۔ ہندو افسر غور سے یہ سارا بیان سنتا رہا۔ اس نے اکبر سے بھی چند سوالات کیا اور پھر آخر میں ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ویل مسٹر فاروق، آپ نے جو کچھ کہا اس میں سے کافی باتوں کی میں پہلے ہی کنفرمیشن کروا چکا ہوں۔ آپ کے دو ساتھی جو اسٹیشن پر پولیس کی کسٹڈی میں آنے سے رہ گئے تھے، مجھے ان کے بارے میں بھی خبر ہے۔ ہم نے ان کے پاس موجود سامان کی بھی تلاشی لی ہے اور اس سامان میں سے بھی وہ گہنے نہیں نکلے ہیں جن کی چوری کا الزام اس لڑکے اکبر پر لگایا جا رہا تھا۔ دیکھا جائے تو اب تک جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے بعد اس لڑکے کی پوزیشن خاصی کلیئر ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ دوسری پارٹی پر پریشر ڈال کر اس جھگڑے کو ختم کروا دوں۔ یہ جھگڑا یہیں نمٹ گیا تو حالات کو کنٹرول میں رکھنا تھوڑا ایزی رہے گا۔ پولیس افسر کے ان الفاظ نے ان تینوں کے چہروں پر رونق دوڑا دی اور وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگے کہ ان کا واسطہ کسی متعصب شخص سے نہیں پڑا، ورنہ وہ ایک مسلمان ملزم کے مقابلے میں ہندو درخواست گزار کو ترجیح دے سکتا تھا۔ تھینک یو سو مچ آفیسر، آپ کی اس مہربانی کے لیے میں پرسنلی تھینک فل ہوں۔ فاروق نے فوراً اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ خفیف سا مسکرایا اور پھر سنتری کو آواز لگا کر انہیں واپس لے جانے کی ہدایت کی، لیکن یہ ہدایت صرف منو اور اکبر کے لیے تھی۔ فاروق کو اس نے وہیں روک لیا تھا۔ فاروق کو اپنے اس طرح روکے جانے پر حیرت ہوئی اور وہ سوالیہ نظروں سے پولیس آفیسر کو دیکھنے لگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ جھوٹا ہے۔ فاروق کی سوالیہ نظروں کے جواب میں اس نے جو کہا وہ اسے ڈنک مارنے جیسا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے تو وہ اپنی جگہ گڑبڑا کر رہ گیا، پھر تیزی سے اس کے ذہن نے حالات کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا۔ تھانے میں ان کو بند کرنے کے بعد ان کا بیان بہت دیر سے لیا گیا تھا اور اس سے پہلے بہت سی کارروائی نمٹا لی گئی تھی، جس میں ہوٹل جا کر کیتھرائن اور گولو کے پاس موجود سامان کی تلاشی لینے کا فعل بھی شامل تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ لوگ اسٹیشن سے جا کر دوبارہ اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوں گے جہاں ان کا قیام تھا، کیونکہ ایک تو وہ ہوٹل معقول تھا اور دوسرے انہیں یہ خیال بھی ہوگا کہ تھانے سے نکلنے کے بعد فاروق وغیرہ کو انہیں تلاش کرنے میں دشواری نہ ہو۔ پولیس والے جب سامان کی تلاشی لینے ہوٹل گئے ہوں گے تو انہوں نے کیتھرائن اور گولو سے یقینی طور پر تفتیش بھی کی ہوگی اور انہوں نے سادگی اور لا علمی میں وہ سب کہہ ڈالا ہوگا جو سچ تھا،
اس کے بعد تو اس ذہین افسر کو باقی باتیں جاننے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی ہوگی۔ تمہاری ساتھی لڑکی سے اکبر اور پاروتی کے بارے میں جاننے میں مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی۔ پھر کچھ لوگوں نے پاروتی کی سہیلی وجنتی کو اسٹیشن پر اکبر سے بات کرتے دیکھا تھا۔ میں نے وجنتی سے ملاقات کی تو پوری کہانی سامنے آ گئی اور سمجھ میں آ گیا کہ پاروتی کا باپ اکبر کو اپنی بیٹی سے پریم کرنے کی سزا تو دینا چاہتا ہے، لیکن بیٹی کے نام پر دھبا نہیں لگانا چاہتا، اس لیے اس طریقے سے اکبر کو جھوٹے الزام میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر تم لوگوں نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا، یعنی پولیس کا دو جھوٹی پارٹیوں سے واسطہ پڑ گیا ہے، اور اب سوچنا ہے کہ اتنے سارے جھوٹوں سے کیسے نمٹا جائے۔ بظاہر وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود نرمی کی جھلک کو فاروق نے پا لیا اور انکساری سے بولا، ہم نے جھوٹ اختیار کیا وہ صرف اس لیے کہ پاروتی کی بدنامی نہ ہو اور اس کا نام سامنے آنے کی صورت میں مزید فساد نہ پھیلے، لیکن جو جھوٹ ہے اس کی بنیاد بھی سچ پر ہی رکھی گئی ہے۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں بھائی سچ مچ اکبر کو ماضی میں تنگ کرتے رہے ہیں۔ میں سب معلوم کروا چکا ہوں اور اب اسی کی بنیاد پر اس کیس کو نمٹاؤں گا۔ اس نے فاروق کو جواب دیا اور پھر سنتری کو بلا کر اسے پارو کے باپ کو وہاں لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں بڈھا ان کے سامنے تھا اور فاروق کو کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا۔ فاروق نے اس کی نظروں کی پرواہ نہیں کی، یہاں اس کی بجائے پولیس افسر کو سارے معاملات نمٹانے تھے اور وہ اس کی اہلیت بھی رکھتا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس نے پوری رام کہانی پارو کے باپ کے سامنے رکھ دی۔ وہ بڑا جزبز ہوا اور طیش میں آیا کہ اس کی بیٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آفیسر اس کے دباؤ میں نہیں آیا اور اس نے واضح کر دیا کہ اس کے پاس ایسے گواہان ہیں جو کہ اس عدالت میں جانے کی صورت میں پارو اور اکبر کے تعلق کی تصدیق کر دیں گے۔ فاروق نے چپکے سے اکبر کے پاس موجود پارو کے خط کو بھی بطور ثبوت پیش کرنے کی دھمکی دے ڈالی، جس پر اس کے غبارے میں سے مزید ہوا نکل گئی۔ اس کا اور کچھ بس نہیں چلا تو افسر کی قومی غیرت کو للکارنے لگا کہ وہ ایک ہندو ہو کر اپنی قوم کا ساتھ دینے کے بجائے مسلمان کا ساتھ دے رہا ہے۔ افسر نے اس پر واضح کیا کہ وہ اس وردی کو پہن کر ہندو اور مسلم کچھ نہیں بن سکتا، یہ وردی اسے قانون نے پہنائی ہے اور وہ قانون اور انصاف کا رکھوالا ہے۔ وہ واقعی ایک متاثر کن کردار کا مالک تھا، جو ان حالات میں بھی تعصب سے پاک تھا۔ اس کی کوشش سے ہی یہ طے پا گیا کہ اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے گا اور اکبر کو فاروق کے ساتھ شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ آج کے دن بمبئی جانے والی کوئی ٹرین نہیں آنے والی تھی، چنانچہ انہیں کل تک یہیں رہنا تھا۔ پولیس افسر نے دونوں ہی فریقین کو آزاد کرنے کی بجائے کل تک تھانے میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہ ہو سکے۔ ہوٹل میں مقیم کیتھرائن اور گولو کی حفاظت کی ذمہ داری بھی پولیس نے لی۔ یوں وہ لوگ ایک معقول شخص سے واسطہ پڑھنے کے باعث اتنی مشکل صورتحال سے بآسانی نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔